I welcome you to this course MGT 519 Strategic Marketing. میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر عامر صدیقی. لیکچر نمبر 19. ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں جیسے ہم بات کر رہے تھے برانڈنگ کے بارے میں. برانڈنگ کے ہم نے کی کانسیپٹس کے بارے میں پڑھا کہ برانڈنگ ہوتی کیا ہے, اس کے اوریجنز آف برانڈنگ, برانڈنگ کی ضرورت کیا ہے, the necessity of branding, branding as a strategy to differentiate itself from its competitors, how it enables to satisfy customers, and then it translates that customer satisfaction into a strength in branding as well. Then the representation of the brand's values. Why do we brand products? The strong brand is a key to commercial success, the high brand equity, and increased product awareness. All these issues have been discussed. Now we move on to another core concept of branding, and that is the premium pricing and reduced susceptibility to price wars. اب ایک برانڈ جو ہے, برانڈ کا بیسک جو بینیفٹ ہم ابھی تک ہم ڈیفائن کر چکے ہیں, جو ہمیں سمجھ آ چکی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک برانڈ ریکگنیشن سے آپ کا جو کسٹمر ہے وہ اپنے آن دا بیسس آف ہز پریویس ایکسپیرئنس, وچ may be good, which may be average or neutral, or which may be bad, but your customer is able to associate the name, is able to associate the product with the name and the logo of the company. So every time a previous user or a consumer gets to see that logo, he can instantly correlate and define that this particular product is related to this brand. یا یہ برانڈ جو ہے یہ اس پروڈکٹ کے سگنیفائی کرتی ہے یا اس کمپنی کا ڈیفائن کرتی ہے. اب اگر آپ نے کسی بھی جگہ پہ آپ کو تہذیب بیکری, جو کہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑی بیکری ہے, کہ ایک چین ہے, جہاں پہ آپ کو نظر آئے گی, تو یو کین انسٹنٹلی کوریلیٹ کہ یہ جو کمپنی کی پروڈکٹس ہیں دے آر گوئنگ ٹو بی آف گڈ کوالٹی, اچھی فلنگ کوالٹی کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کریں گے. تو اب اس کا ایک لوگو, ایک نام جو ہے وہ اس کے ایکسیپٹیبلٹی کی طرف, اس کی سیٹسفیکشن کی طرف ایک گارنٹی سی بننا شروع ہو جاتی ہے. تو جب ایک گڈ برانڈ نیم, اٹ ہیلپس a firm to achieve a premium price for its products. جب ایک کمپنی کا ایک برانڈ اسٹیبلش ہو جاتا ہے, ایک کمپنی ایک مارکیٹ میں اتنے عرصے سے کام کر رہی ہے کہ وہ اپنا ایک برانڈ نیم, ایک برانڈ لوگو اس نے ڈیولپ کر لیا ہوتا ہے, تو دس مینس دیٹ پیپل دے آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کمپنی وہ کوالٹی ڈیلیور کر رہی ہے جو کہ باقی برانڈز نہیں ڈیلیور کر رہے. اور اسی ڈفرینسز کی وجہ سے ایک کمپنی جو ہے وہ اپنے پروڈکٹس کے لیے ایک ہائی پرائز چارج کر رہی ہوتی ہے. اب وہ بھائی یا وہ میری بہنیں جو کہ ٹرینرز پہنتے ہیں, جاگرز پہنتے ہیں, دے نو کہ جو نائکی اور ریباک کے جو کمپنیز ہیں وہ اپنے ٹرینرز کے لیے وہ دے چارج مچ مور فار دیئر پروڈکٹس. ان کے مقابلے میں ہو سکتا ہے کہ جو چائنیز کوئی جاگرز بن رہے ہوں یا ہمارے لوکل انڈسٹری کے جو شوز بن رہے ہیں وہ دے چیپر, بٹ بیکاز آف دا نالج دیٹ پیپل ہیو کہ یہ جو ان کا کمفرٹ لیول ہے آف نائکی اینڈ ریباک, ان کی جو ڈیوریبلٹی ہے, ان سے جو ایک ایتھلیٹ جو ہے اس کو جو ایک اپنا پروفیشنلزم, ایک جو کمفرٹ مل رہی ہوتی ہے اس کو, جو اس سے ایک پرفارمنس کا ایک اضافہ ہو جاتا ہے, دیٹ ایکسٹرا مائل دیٹ دے گیٹ ان دیئر پرفارمنس جسٹ بیکاز آف یوزنگ نائکی اینڈ ریباک, تو وہ لوگ پھر پریفر کریں گے ٹو پرچیز دیز پروڈکٹس ایون دو دے نو that they will be charged higher for this. So the company, they
target customers, the customers willingly pay a higher amount, but because the company has established itself over time, the people, they're willing to pay a higher price and the company is making premium profits. اسی طرح اگر آپ لوکل مارکیٹ میں دیکھیں باریزے، اب ہو سکتا ہے کہ ہماری لوکل مارکیٹ میں جو باقی چکن کے سوٹس بن رہے ہوں وہ بھی اچھی کوالٹی کے ہوں، بٹ باریزے ہیز اسٹیبلشڈ اٹ سیلف اوور اے پیریڈ آف ٹائم اینڈ پیپل نو، ہاؤس ہولڈ ویمن نو کہ یہ جو پروڈکٹ بناتے ہیں، یہ جو باریزے کی جو چکن ہے، اس کا جو کاٹن ہے، اس کا مقابلہ دوسرے نہیں کر سکتے. اور اسی وجہ سے وہ لوگ، ہماری جو گھر کی خواتین ہیں یا جو خواتین ویسے بھی جو کام کر رہی ہوتی ہیں آفیسز میں بھی، everybody they were willing to pay a higher price for the Barize suit as compared to a normal suit جو کہ چائنا سے یا کوئی جو نارمل دکانوں میں مل رہا ہے. The people they were willing to pay a higher price just because of the brand name, and the brand name is basically associated with good quality, with durability, with good colors, good shades, good variety. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، برانڈ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی برانڈ کی وجہ سے ہائر پرائس پے کر رہے ہیں، تو وہ برانڈ جو ہے اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کی فاؤنڈیشن میں اس پروڈکٹ کے وہ بینیفٹس ہیں جو کہ ایک کنزیومر نے فیل کیے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اگر کوئی بندہ جلیٹ کا شیونگ یوز کر رہا ہے تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہی ہیز اسٹیبلشڈ کہ جو اس کے کارٹریجز ہیں، جو اس کے بلیڈز ہیں، ان کی پرفارمنس ایک ٹریٹ کے بلیڈ سے بہت بہتر ہے. دیٹس وائی پیپل پریفر جلیٹ. اب جلیٹ جو ہے وہ ٹریٹ کے مقابلے میں پرائس زیادہ چارج کر رہا ہے، بٹ ڈسپائٹ دیٹ پیپل آر اسٹل پیئنگ اٹ بیکاز دے نو دیٹ دے آر گیٹنگ بیٹر کوالٹی, better service, better comfort. Next is the strength of the brand. برانڈنگ صرف ایک ویل نون نام کا نام نہیں ہے. برانڈنگ صرف ایک مشہور نام نہیں ہے. برانڈنگ کی جو اسٹرینتھ ہے اٹ ڈپینڈس آن دا ویلیوز دیٹ آر ایسوسیٹیڈ ود اٹ ان اے پرٹیکولر مارکیٹ. جو برانڈ ہے اس کا تعلق کسی بھی پروڈکٹ یا کسی بھی کمپنی کی ان اسٹرینتھ سے ہے جو کہ پیپل ہیو کم ٹو ریکگنائز اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اب مارکس اینڈ اسپینسر is a well-known brand, especially in Europe and in the Middle East as well. Marks and Spencer, they just cannot get away with charging a high price. People go to the Marks and Spencer store, buy goods, buy sweaters, buy shirts, buy socks, buy shoes, glasses. They have a whole range of clothing. And not only that, but Marks and Spencer also has a very unique product range in terms کہ وہ کپڑے اور ان تمام تر اپیرل کے ساتھ ساتھ آپ کو کھانے کی چیزیں، پیسٹریز، برگرز، ڈرنکس، اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بھی سیل کر رہے ہیں. اب پیپل who are visiting Marks and Spencer, they actually know that they are being charged a high price as compared to the same, not necessarily the same, لیکن ایک کاٹن کی ہی شرٹ کو جو ہے وہ جو مارکیٹ میں اوپن مارکیٹ میں شاید مل رہی ہو وہ اس سے زیادہ سستی ہوگی ایز کمپیئر ٹو ایک مارکس اینڈ اسپینسر کی کاٹن کی شرٹ. اگر ایک مارکس اینڈ اسپینسر کی شرٹ دبئی میں فار انسٹنس 500 درہمز کی مل رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک اوپن مارکیٹ میں بندہ جب وہ شرٹ لے رہا ہو تو اس کو وہ 100 dirhams, 200 dirhams کی بھی مل جائے گی. But people who've been frequent visitors to this brand store, they've known کہ یہ جو product ہے, one, it satisfies their ego کہ جی we're wearing a shirt of Marks and Spencer. ٹھیک ہے, تو آپ کو ایک egoistic boost. Human beings, being social animals, وہ اپنا جو ego کی aspect ہے اس کو تو ختم نہیں کر سکتا. اپنی میں
مٹانا مشکل کام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوور اے کورس آف ٹائم ایک یوزر کو یہ پتا ہے کہ یہ جو اس کی شرٹ کا کالر ہے, یہ کالر کا کپڑا نہیں الگ ہو جائے گا, یہ جو اس کی سیم ہے وہ سیم جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھی اور ڈیوریبل دھاگے کی ہے, وہ دھاگا ادھڑنا نہیں شروع ہو جائے گا. جو بٹنز ہیں, جو کفس ہیں, وہ بہت ہی اچھی کوالٹی کے بنے ہوئے ہیں, اور جو اوور آل کرافٹ مین شپ آف دا شرٹ ہے, اس کی فٹنگ ہے, اس کا کلاتھ ہے, وہ شاید اتنی آسانی سے اوپن مارکیٹ میں نہ ملے. تو آن دا بیسس آف دیز اسٹرینتھس, on the basis of this premium quality that's being offered, جو مارکس اینڈ اسپینسر کے frequent buyers ہیں, they would still be willing to pay a higher price but purchase goods from their well-known brand. اسی کانسیپٹ پہ جو نائکی کے ٹرینرز ہیں, نائکی کے شوز ہیں جس کو ہم ٹرینرز بولتے ہیں بیسیکلی, جو جاگرز بھی ہوتے ہیں, وہ بھی اپنی پرائس ہائر رکھیں گے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مارکیٹ میں, اوپن مارکیٹ میں بے تحاشا کھلے چائنیز کاپیڈ ورژنز اویلیبل ہیں. اینڈ دا نائکی کمپنی obviously knows it, but despite all this they're still willing کہ وہ ایک مہنگا پروڈکٹ جو ہے اس کو مارکیٹ میں پیش کر رہے ہیں. Why? The only reason why they're doing that is because people have established their position in the market as one of the best suppliers of a premium quality sports items. So when people have recognized this fact and they're willing to pay, and the company is able to differentiate on the basis of their quality, on the basis of their brand name, they can charge premium price for the products that they're offering in the market. اب اکثر دفعہ ایک اور بھی آپ نے کانسیپٹ ہم نے مارکیٹ میں دیکھا ہوتا ہے کہ there are firms جو کہ اپنے پروڈکٹ کو بغیر کسی نام کے مارکیٹ کریں. میں نے اکثر دفعہ دیکھا, آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ اگر آپ کبھی کہیں صبح صبح جا رہے ہوں تو کسی موٹر بائک کے اوپر ایک بندہ بہت سارے بن, بہت ساری بریڈ لے کر جا رہا ہوتا ہے. وہ آبویسلی اپنی کسی بھی فیکٹری سے جہاں پہ یہ کنفیکشنری آئٹمز بنتے ہیں, وہ ادھر سے آئٹمز کسی بیکری پہ لے کے جا رہا ہے, بٹ اٹس این ان نون برانڈ. نہ اس کے اوپر کوئی نام لکھا ہوا ہوتا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی کمپنی کا نمبر لکھا ہوتا ہے, نہ کوئی کمپنی کا فیڈ بیک کا طریقہ لکھا ہوتا ہے. ایک ان نون, ان برانڈیڈ آئٹم ہوتا ہے. اب وہ جس بیکری میں جا کے پرووائڈ کرے گا وہ چیزیں, وہ بیکری والا obviously there is a demand for those products کہ وہ اس بلک کوانٹٹی میں وہ ان برانڈیڈ چیزیں بھی لے رہا ہے. Now why does this happen? کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ایک ان برانڈیڈ آئٹم جو ہے وہ کیوں مارکیٹ میں پریزنٹ ہوتا ہے, اور why do people buy that unbranded product? Well, the simple answer is because of low price. جیسا کہ ابھی ہم پیچھے مارکس اینڈ اسپینسر کی اور نائکی کی اسپورٹس کلودنگ کی بات کر رہے تھے کہ دیز کمپنیز دے چارج اے ہائی پرائس بیکاز پیپل ہیو ایکسپٹیڈ دیئر برانڈ نیمس, پیپل ریکگنائز دیئر ایفرٹس in the field, people recognize their quality, and because of the repeated customer services that have been offered by the company and satisfied customers, the company is able to charge a premium price. لیکن اسی کا contrary ایک concept یہ ہے کہ there are people who are not willing to pay a higher price and they are willing کہ ٹھیک ہے we can purchase an item, we can purchase a good or a service جو کہ بے شک اس کا نام نہ ہو لیکن اس کی پرائس کم ہو. We don't have to pay as much as we'll have to pay to get a similar product but it is branded. ایک پروڈکٹ جو کہ مہنگا ہے کیونکہ وہ برانڈیڈ آئٹم ہے, لوگ یہ چاہیں گے کہ ہم وہ قیمت نہ پے کریں, ہم کم قیمت پے کریں بجائے اس کے کہ نہ وہ کمپنی کے نام ہو. اب اگر آپ کا یہ مانیٹر جس پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں
یہ ٹی وی جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے سونی براویا خریدا یا آپ نے ڈیل کا سسٹم خریدا تو یو پیئنگ اے مچ ہائر پرائس. لیکن آپ نے ایک سستی سی ایک چائنیز ایک نوبیل کی اگر ایل ای ڈی یا ایل سی ڈی یا ٹی وی لیا ہوا ہے, یا ایک ان برانڈیڈ ایکٹیو کا مانیٹر خریدا ہوا ہے, اٹس اسٹل ڈوئنگ دی سیم تھنگ. جیسا میں آپ کو اس ٹی وی پہ نظر آ رہا ہوں ویسے ہی میں آپ کو اس شکل میں بھی نظر آ رہا ہوں, اس مانیٹر میں بھی. بٹ اس مانیٹر پہ جب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو یو پیڈ اے لو پرائس, اور اس کے مقابلے میں اگر آپ ڈیل پے کرتے ہیں تو آپ کو ایک مہنگی چیز ملتی. سو سم ٹائمس دی فرمس دے ڈیلیبریٹلی ان برانڈیڈ رہ کے وہ اپنا کام کو کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز دیر ٹارگیٹ از کہ وہ لو پرائسز پہ سیلز چلانا چاہتے ہیں. تو کچھ فرمس دے ایکٹیولی چوز دس پوزیشن, جیسے کہ آپ نے فارماسیوٹیکل کمپنیز میں کبھی نوٹس کیا ہو کہ جینرک نیم سے میڈیسنز مینوفیکچر ہو رہی ہوتی ہیں. کمپنیز وہ ڈیلیبریٹلی اپنا نام جو ہے وہ نہیں پریزنٹ کر رہے ہوتے. وہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے بیکاز اف ان اے کسٹمر مارکیٹ جہاں پہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہے, ایٹ ٹائمز اگر کمپنی اپنے آپ کو اس لیول پہ پرائس نہیں کر رہی جہاں پہ ایک دوسرا آئٹم اپنے کو کر رہا ہے, تو ان اے competitively sensitive market جو buyer ہیں he may assume کہ this product is of a substandard quality, جس کی وجہ سے company is not charging as much as ایک branded company کر رہی ہے. Secondly, if the company charges the same as a branded company, people would still not purchase that product because they would say کہ look at this, it's an unbranded product. لیکن جتنی پرائس میں ایک انبرانڈیڈ پروڈکٹ کے لیے دوں اتنی ہی میں ایک برانڈیڈ پروڈکٹ کے لیے بھی دے سکتی ہوں. سو ہو کیئرز اینڈ بائی این انبرانڈیڈ پروڈکٹ وین دے کین ایکچولی گو آن ٹو بائی اے برانڈیڈ پروڈکٹ. تو اس وجہ سے اپنے آپ کا ایک نیش بنا کے کمپنیز ایٹ ٹائمز دے چوز ٹو اسٹے انبرانڈیڈ, گیو اے لو پرائس اینڈ ارن پروفیٹیبلٹی آن دا بیسس آف دا مور دا یونٹس they've sold, the volume of sales اگر زیادہ ہیں تو ان کی profitability automatically زیادہ ہو جائے گی. اب اس میں فارماسیوٹیکل کمپنیز کا ایک ایگزامپل کافی کامن ہے, لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے it does not, for some reason ہم اور آپ جو اتنی دیر سے مارکیٹنگ ہم پڑھ رہے ہیں over the period of 19 to 20 لیکچرز جہاں کے ہم ابھی تک یہ بات کر رہے ہیں, تو یہ کانسیپٹ دس ڈز ناٹ سیٹسفائی مارکیٹرز, دس ڈز ناٹ ہیلپ دا مارکیٹنگ کاز ایز اے سیریز آف کمپلیکس مینجمنٹ ڈیسیجنز, بیکاز وی بلیو کہ بھائی وی آر ڈیلیورنگ کوالٹی اور ہم ایک آئیڈیل سچویشن, آئیڈیل پرائس, پروڈکٹ کی ڈسٹریبیوشن, پروڈکٹ کی ایٹریبیوٹس کی بات کر رہے ہیں, ہم پروڈکٹ کی مارکیٹنگ مکس کی بات کر رہے ہیں, اور اس میں اگر ایک انبرانڈیڈ آئٹم جو کہ ایک لو کاسٹ کی بات کر رہا ہے تو دس مینس کہ سچ پروڈکٹس دے ڈونٹ ہیو اے گریٹ فیوچر سکسیس فار دی آرگنائزیشن. اٹس این انبرانڈیڈ پروڈکٹ ود دا پیسج آف ٹائم ایز دا برانڈیڈ پروڈکٹ وہ جیسے جیسے مارکیٹ کی اسکیمنگ پرائسنگ کے بعد, یا وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے, تو جیسے جیسے وہ پرائسنگ یا انوویٹرز نے اس کو لے لیا, اب لیگرز اس کو لیں گے تو obviously پرائس تو نیچے آ جائے گی. So why would anybody like to buy a low quality product at a low price when they know that ultimately the product جس کے لیے they're paying a high price that's going to reduce as well, so we can then purchase that product. But they would still not like to take the risk of using an unbranded product. اچھا جی, یہ تو ابھی تک بات ہو گئی کہ جب کمپٹیشن میں ایک برانڈیڈ اور ایک ان برانڈیڈ کموڈیٹیز کی. However, کبھی کبھار بہت ہی کاسٹ سینسٹیو مارکیٹ میں, ایک کاسٹ کانشیس یا پرائس کانشیس مارکیٹ میں وداؤٹ برانڈنگ کمپنیز دے چوز کہ وہ اپنا برانڈ نہ پریزنٹ کریں یا ایک لو کاسٹ برانڈ کی بات کریں, اور پیپل آر ولنگ ٹو بائی اٹ. وائی؟ کیونکہ کبھی کبھار اکنامک سچویشنز ایسی ہوتی ہیں,
ان سچویشنز جہاں پہ اکنامک ڈاؤن ٹرنز ہوتے ہیں اور مارکیٹ کی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ مارکیٹرز دے کم انڈر گریٹ پریشر کہ دے ہیو ٹو کمپیٹ آن پرائس. سو وہ اس کیس میں دا پروڈکٹ دین اٹ کین بی ڈی ویلیوڈ, بٹ دس کین اونلی ہیپن if the marketers they have established information that the product has a brand, the product is established brand, لیکن وہ اپنے کو مارکیٹ میں اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو مارکیٹ میں اپنی پریزنس کنٹینیو کرنے کے لیے وہ ایک ان برانڈیڈ سچویشن میں بھی سیل ہو سکتی ہے بیکاز آف اکنامک ڈاؤن ٹرنس. ایک کوئی انفلیشنری ایسی مارکیٹ ہوگی جہاں پہ انفلیشن بہت زیادہ ہو, مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے, تو ایسی سچویشنز میں ان برانڈیڈ آئٹمس کی بھی ڈیمانڈ ایگزسٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل اب عید آنے والی ہے اگر, اور عید کے موقع پہ ہم نے بچوں کے لیے ہم جوتے لے رہے ہوتے ہیں, ان کے کپڑے لے رہے ہوتے ہیں, ان کی چوڑیاں لے رہے ہوتے ہیں. اب not necessarily کہ everybody is going to go and head towards a branded store. یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ ہش پپیز, باٹا, سروس یا اس قسم کی برانڈس میں جائیں. مارکیٹ بھری بھی ہے ان برانڈیڈ شوز کے ساتھ جہاں پہ عجیب و غریب جوتوں کے نام, کپڑوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. بٹ بیکاز آف دس سچویشن, ایک اکنامک اتنی ٹف سچویشن ملک میں بنی ہوئی ہے دیٹ ناٹ ایوری کین افورڈ to go in a branded store and buy goods, to buy shoes. تو وہ پھر اپنے بچوں کے لیے unbranded store سے بھی چیزیں لے سکتے ہیں. اور اس کیس میں جو marketers ہوں گے of those unbranded products, they've come to accept this fact کہ وہ اگر اپنا نام کو ڈی ویلیو تو کر رہے ہوں گے, یا اگر برانڈ کی ریکگنیشن تو نہیں ہے کوئی, but their product is still being sold albeit at a low price, although at a situation where people will not know about the brand names. It's a unsung hero type of a shoe کہ لوگوں کو ان کپڑے اور جوتوں کے مینوفیکچر کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. People would assume ٹھیک ہے جی چائنیز ہوں گے, چیز بک رہی ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی بہت اچھی کمپنی میں مینوفیکچر ہو رہے ہوں, but the company has still chosen to go unbranded. Why? Because they want to keep the market brand image that they've established over time. They don't want to erode that fact. So in 2002, Aker argues that the pressure to compete on prices can even undermine attempts to build up a brand as one of the main impetuses for branding. دیکھیں برانڈنگ کا جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کی کہ بیسک پوائنٹ کیا ہے, بیسک کانسیپٹ کیا ہے کہ کمپنی اپنے آپ کو ایک ایسا نام کے طور پہ مارکیٹ میں اجاگر کرتی ہے کہ پیپل ول نو کہ اف دس از این آئی فون دس مینز اٹس گوئنگ ٹو آفر سپریم کوالٹی, بیسٹ کوالٹی. ٹھیک ہے, لیکن اگر سیل فون انڈسٹری ایسی ہو جائے, موبائل انڈسٹری ایسے ہو جائے کہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو جائے دیٹ دا کمپنی جو ہے وہ اٹ سیز کہ وہ اٹس نو لانگر بینیفیشل فار دا کمپنی کہ وہ اپنے برانڈ نیم کے بیسس پہ اپنے آپ کو مارکیٹ کرے گی, تو پھر وہ اپنی برانڈ کو انڈرمائن کر سکتی ہے, اپنے برانڈ کو پہ کمپرومائز کر سکتی ہے. یعنی دا ڈفرینسیشن فرام دا کمپٹیشن دیٹ الاؤز اے فرم ٹو چارج پریمیم پرائسز از ریمووڈ. Comparative edge ایک برانڈنگ کی. A branded product simplifies shopping by assisting with the customer's product adoption process. کمپنی جب اپنا پروڈکٹ کو ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ایک برانڈیڈ پروڈکٹ جو ہے وہ یہ کام آسان بنا دیتا ہے. People are actually very conveniently they can enter into a store اور وہ کہیں ٹھیک ہے جی I'll buy a shirt میں نے لینی ہے so I'll buy it from Breakout. میں نے فنکی کلوتھس لینے ہیں, تھوڑا سا یوتھ کے لیے کپڑے لینے ہیں, سو میں آؤٹ فٹر سے لے لیتی ہوں. ٹھیک ہے, سو جب ایک کمپنی نے ایک اپنا ایک برانڈ نیم بنا لیا ہے, سو
اس سچویشن میں کسٹمرز کے لیے تھوڑا آسان ہو جاتا ہے ٹو ریکگنائز دا برانڈ نیم, اور ایک سیلنگ پروسیس تھوڑا سمپل ہو جاتا ہے. اف مین ہیو ٹو بائی شرٹس, ان کو رائل ٹیگ کی وہ شاپ میں جاتے ہیں تو دے وڈ نو کہ یہاں سے ان کو ایک اچھی کوالٹی کی قمیض مل جائے گی. سو انسٹیڈ آف لوکنگ اراؤنڈ دا کمپلیٹ مارکیٹ in search of a good retailer of shirts, a person can instantly walk into Outfitters, Royal Tag, and get a shirt. Local sweaters mein, they know people کہ جی اچھا Cougar is a good brand, ایک funky look کے لیے, not necessarily کہ جو اس کی competition میں Bonanza ہے, Oxford ہے, جن کی بہت conservative approach ہے. اس conservative approach کو erode کر دیا ہے new manufacturers نے, like Cougar, like Royal Tag, like Cambridge. Cambridge still is a traditional manufacturer, تو ہم اس کو اسی کیٹیگری میں رکھیں گے جس میں ہم نے برانزا کو رکھا ہوا ہے, جس میں ہم نے آکسفورڈ کو رکھا ہوا ہے, لیڈس کو رکھا ہوا ہے. They producing excellent quality products, but because of their conservative approach, because of their traditional approach, وہ ان نیو برانڈس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر رہے ہیں. اور یہ جو برانڈ نیمز ہیں like Outfitters, like Breakout, those brand names have established themselves کہ they are marketers of goods جو کہ funky look دے رہے ہیں, ایک نیو جنریشن کو کیٹر کر رہے ہیں, نیو ٹرینڈس کو, نیو فیشنز کو, نیو فیٹس کو جو ہیں وہ لک آفٹر کر رہے ہیں, ایز کمپیئر ٹو بونانزا جو کہ اسٹل سویٹرز میں اپنے ابھی تک وہ ڈائمنڈ شیپ ہی بنا رہے ہیں. They've moved on. Outfitters, it has moved on. Although if you take my personal example, I would consider کہ جو brand image of Breakout, I would consider it not to be as strong as Bonanza or Cambridge, because ان کی quality جو ہے with passage of time, I have this impression کہ جو ان کی quality وہ deliver کرتے ہیں, it is not as good as an old branded established company. But the marketing communications, the market sellings, the staff کی جو handling ہے, it is so good کہ if you enter this shop once, the chances of purchasing an item and then coming back are huge. اسی طرح customers کے لیے یہ time اور effort کی بچت ہو جاتی ہے when they have this assumption کہ جو ان کا image of the brand ہے, it is correct. اگر مجھے یہ ایک assumption ہے کہ جو آؤٹ فٹرز سے میں ٹی شرٹ لے رہا ہوں, جو آؤٹ فٹرز کا نام ہے وہ ایک ایسی کمپنی کا نام ہے جس کی پروڈکٹس کی مجھے فٹنگ بھی بہت اچھی ہے, جس کی لک بھی ذرا فنکی ہے, تھوڑی سی ماڈرن قسم کی ہے, ماڈرن ٹیسٹ کو وہ کور کرے, تو وہ اٹس گوئنگ ٹو سیو اے لاٹ آف ٹائم آف مائنڈ کہ میں بجائے اس کے کہ آئی گو اراؤنڈ ان دا مارکیٹ, میں کبھی ایک شاپ میں دیکھ رہا ہوں, کبھی میں کیمبرج جا رہا ہوں, کبھی بونانزا جا رہا ہوں, کبھی شرٹ اینڈ ٹائی شاپ جا رہا ہوں, کبھی لیجر کلب جا رہا ہوں, کبھی بریک آؤٹ جا رہا ہوں, کبھی چین1 جا رہا ہوں, کبھی لوکل سٹورز جو ہیں ان کے اندر گھس رہا ہوں ان دا سرچ آف ون پولو شرٹ. اس کے بجائے آئی نو دیٹ آئی جسٹ انٹر انٹو Outfitters and I'll get the product that I want. So customers actually are able to benefit by branding because they have the perception کہ جی یہ product اس جگہ سے اچھی مل سکتی ہے. Similarly in the case of services, let's take the example of a barber. آپ جب ایک باربر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں تو you know کہ یہ باربر مجھ سے پریمیم پرائس تو چارج کر رہا ہے. اگر مارکیٹ میں سب لوگ 100 روپیز چارج کر رہے ہیں تو یہ مجھے 200 یا 250 تو چارج کر رہے ہیں, لیکن اس کی سروسز بہت اچھی ہیں, اس کی نائس کلین چیزیں, ایک کلین انوائرمنٹ میں کام کر رہا ہے. اس کے پاس اسٹیریلائزر ہے جس میں یہ چیزیں کو سب کو اسٹیریلائز کرتا ہے. اگر لائٹ چلی جاتی ہے اس کے پاس جنریٹر ہے, اس کے پاس UPS ہے, تو یہ نہیں ہوگا کہ I'll get stuck. میں نے ایک سائڈ کے بال کٹا لیے, اب میں ایک سائڈ کے بال 1 گھنٹے بعد کٹیں گے کیونکہ there is no electricity. تو ایک برانڈ نیم, ایک برانڈ امیج میرے پاس ہے کہ یہ جو میری لوکل مارکیٹ میں جو فلانا باربر ہے, that is good as compared to the others. So the advantage of a branded product is that it is likely to be preferred as compared to the other unknown or well thought of products or services. Branding also helps in establishing relationships. برانڈنگ سے جو ہے ایک کسٹمر
ریلیشن شپ ود اے برانڈ اور ایک کمپنی اور ایک برانڈ کی گروتھ کو بہت اسٹرینتھ دیتا ہے. جب ایک کسٹمر از سیٹسفائڈ بائی اے پروڈکٹ اور اے سروس, وہ اس پروڈکٹ یا سروس کی, اس گڈ یا سروس کی بیسیکلی فیچر سے, اس کے ایٹریبیوٹ سے, اس کے بینیفٹس سے سیٹسفائڈ ہے, تو دس مینس کہ وہ اس کمپنی کے جو پروڈکٹس اور گڈز اور سروسز ہیں ان کی ریپیٹ پرچیز کرنے کا اس میں پوٹینشیل ہے, اور وہ کمپنی کو لانگ ٹرم پروفیٹیبلٹی جو ہے اس پہ آ سکتا ہے. وہ یہ ریلیشن شپ جو ہے اٹ از نارملی بٹوین دا کسٹمر اینڈ دا برانڈ اینڈ ناٹ نیسسریلی دا برانڈ اونر. دیر آر لاٹ آف گڈس کہ ایٹ ٹائمس پیپل میں ناٹ ایون نو کہ اس گڈ کا مینوفیکچرر کون ہے. اب بلو بینڈ مارجرین, ڈو یو نو کہ اس کے اونر کا کیا نیم ہے؟ نو, آئی ڈونٹ نو اٹ. اسی طرح اب پریما ملک آ رہا ہے, اب نو بڈی نوز کہ پریما کا جو مینوفیکچرنگ کمپنی ہے وہ پیچھے کون ہے. انہار ملک ہے, اس کا اونر کون ہے؟ نو بڈی ریئلی نوز اباؤٹ اٹ. So, lot of times the relationship between a customer and the product, be that a good or a service, is a direct relationship where there is no involvement of the company. Many people will not perhaps even know who is the manufacturer of a particular good. بہت ساری ایسی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ بہت سارے پروڈکٹس کو مارکیٹ کر رہی ہوتی ہیں, وہ اس کے اونرز ہوتے ہیں, بٹ دے ڈونٹ پریزنٹ دیئر اون نیمز, دے ڈونٹ بیئر دا نیمز آف دا اونرز. ایسی سچویشن میں بھی کمپنی کے جو پروڈکٹس ہیں وہ اور اس کے جو بائرز ہیں ان میں ایک آپس میں ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے, اے برانڈ اینڈ اے کسٹمر ریلیشن شپ. نیکسٹ وی آر ڈسکسنگ دا ریلیشن شپ بلڈنگ ایکٹیویٹیز, جس میں برانڈنگ کا بہت کور یوزیج ہوتا ہے. The importance of this brand relationship has prompted companies to develop various relationship building activities. There are a lot of times that you've seen that companies are actually sponsoring a lot of matches. بہت سارے ایونٹس کو وہ اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں. پورشے کمپنی جو ہے اس نے لاہور میں جو پولو کپ تھا اس کو اسپانسر کر دیا. ایلائڈ بینک نے جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک پرٹیکولر ایونٹ کو اسپانسر کر دیا. سرینا ہوٹل نے اسلام آباد پولو ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو اسپانسر کر دیا. سو یہ اسپانسرشپس کا یہ جو ایک سلسلہ ہوتا ہے, کمپنیز دیر ایکچولی اسپانسرنگ دیر ایکٹیویٹیز بیکاز دے ڈیولپنگ ریلیشن شپ. وہ ایک مارکیٹ میں اپنے کسٹمرس کے ساتھ بھی ایک ریلیشن شپ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایک برانڈ امیج کو ایک انہانس کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان ٹوبیکو کمپنی اسلام آباد مرگلا ہلز میں اتنی زیادہ وہ جو ہیں وہ اپنے ٹریز دے پلانٹڈ. وائی؟ بیکاز اٹ کریٹنگ اے پازیٹیو برانڈ امیج اباؤٹ دیم سیلفز, دیٹ دے کیئر اباؤٹ دس environment, they care about their people as well, اور وہ چاہتے ہیں کہ they live in a greener Pakistan, ایک healthier country. So they're indulging themselves into such community building exercises. A lot of oil companies, they build their relationships by investing in their corporate and social responsibility. They build medical dispensaries بناتے ہیں, schools کو sponsor کر رہے ہوتے ہیں. Why are they doing all this? They're doing all this to create a brand image about themselves so that people see کہ they're a good company, ایک socially responsible company ہے یہ. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کمپنیز ایک ریلیشن شپ بلڈنگ کے لیے بھی برانڈنگ کے کام کر رہی, ایک برانڈنگ پہ فوکس کر رہی ہوتی ہیں. Customers جو ہیں they're also trying to establish a two-way flow of communication with their customers and encourage them to integrate brands into their lives. کمپنیز جو ہیں وہ اپنے کنزیومر سے, اپنے بائر سے کانسٹنٹلی انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں. they're interacting with them, they're getting their feedback and they're encouraging them کہ وہ ان کے جو برانڈز ہیں ان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں. اور وہ اس کام کے لیے وہ ایکٹیویٹیز, اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ وہ لوئلٹی کارڈز دے رہے ہوتے ہیں.
اب by giving up loyalty cards, a company is actually encouraging its clients کہ وہ ان کے ساتھ constantly interact کرتے رہیں اور in reward of their loyalties وہ ان کو ایک ڈسکاؤنٹ, ایک پرومو کارڈ دے رہے ہوتے ہیں. اب شینوان جو ہے اس نے ایک پریولیج ممبرشپ کارڈ دیا ہوا ہے. اب اس ممبرشپ کارڈ کا بیسک مقصد وہ لوگوں کو یہ ایشو ایڈریس کرنا ہے کہ آپ نے ہم سے اگر ایک دفعہ میں 15,000 روپے کی شاپنگ کر لی ہے, سو ناؤ یو ار انٹائٹلڈ فار ڈسکاؤنٹس, آپ ڈسکاؤنٹس اویل کر سکتے ہیں بیکاز of this. They're trying to build a long-term relationship. ایک single transactional purchase کا focus نہیں ہے, but they would want کہ ان کا جو consumer ہے وہ بار بار ان کے پاس repeat sales کے لیے آتا رہے گا. اسی طرح کمپنی جو ہیں وہ اب ایک concepts آگے ہیں کہ جی you purchase a product and then you go online اور اپنے کو آپ register کر لیں. So آپ کی warranties, آپ کی guarantees جو ہیں وہ آپ کو delivery میں آسانی ہوگی اور آپ کو اس کمپنی کے جو نیو پروڈکٹس ہوتے ہیں, جو نیو انفارمیشن ہے, نیو نیوز ہے, وہ آپ کو ملتی رہتی ہے. تو کمپنی بیسیکلی آپ کے ساتھ ایک کانسٹنٹ فلو آف انفارمیشن میں رہتی ہے, وہ آپ کے ساتھ کانسٹنٹلی انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے سو دیٹ یو ڈونٹ forget about the company. It does not leave your mind اور آپ you stop thinking about the company, but by this continuous interaction کمپنی, آپ کمپنی کو فیڈ بیک دے رہے ہیں, وہ آپ کو انفارمیشن بھیج رہی ہے, اس کے بارے میں پھر آپ فردر انفارمیشن لے رہے ہیں, وہ آپ کو ریپلائی کر رہے ہیں, وہ اپنے نئے پروڈکٹس جو آنے والے ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. سو یو آر کانسٹنٹلی ان اے ریلیشن شپ بلڈنگ ایکٹیویٹی ود دا کمپنی. دے آر سینڈنگ یو یور ٹی شرٹس جس میں ان کے نام لکھے ہوئے, بیگز بھیج رہے ہیں آپ کو, اپنی ممبرشپس دے رہے ہیں, ویب سائٹ پہ دیر کیمپینس کر رہے ہیں, آپ سے فیڈ بیک مانگا جا رہا ہے. یعنی جب آپ کے پاس ایک ٹی شرٹ ہوگی, کمپنی کا نام آپ ان کے پاس لکھا ہوا ہوگا آپ کی ٹی شرٹ کے اوپر, دیٹس واز ریمائنڈ یو کہ اچھا یہ ویز ایئر کنڈیشنر سے مجھے ملا ہوا ہے, یا یہ آلپرس کی ٹی شرٹ ہے. سو جب آپ ایک کنزیومر گڈس خریدنے جا رہے ہیں کنوینئنس کے, تو آپ جب ملک پرچیز کریں ہوں گے تو یو وڈ لائک ٹو پرچیز کہ اچھا آلپرس ہی لے لیتا ہوں. ایک برانڈ لوئلٹی کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. So companies, they build their relationships with their clients. ایک two-way relationship brand کی وجہ سے وہ establish کرنا شروع کر دیتے ہیں. Internet has worked wonders like many other fields. Internet has also worked wonders in the field of marketing, in the field of brand communications. Thankfully to the World Wide Web, the WWW, آج ہماری زندگیوں میں اس انٹرنیٹ کا اتنا عمل دخل ہے کہ ہم اپنی زندگی کی بیشتر چیزیں انٹرنیٹ کی وجہ سے شیپ کر ہو رہی ہوتی ہیں. منیز اینڈ او گوین نے 2001 میں ایک ٹرم ڈیولپ کی, برانڈ کمیونٹی. دس از اے نیو کانسیپٹ. برانڈ کمیونٹی از ڈیفائنڈ ایز اے اسپیشلائزڈ نان جیوگرافیکلی باؤنڈ کمیونٹی based on a structured set of social relationships among admirers of a brand. This is a very interesting concept. What Moniz and Ogwin are actually communicating to us is کہ ایک برانڈ کے یوزرز کی ایک کمیونٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جہاں پہ لوگ ناٹ نیسسریلی کہ ایک علاقے میں رہ رہے ہوں, وہ جو ڈسٹینسز ہیں, جو جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں, یہ لوگ اس سے باہر ہیں. اب if somebody is using a Nokia phone اور وہ اس کا ممبر ہے اس کی کمیونٹی کا, جس سے اس کو نوکیا کے نئے پروڈکٹس کے بارے میں انفارمیشن مل رہی ہے, اس کو فری ڈاؤن لوڈز مل رہے ہیں, اس کو پلے اسٹور پہ وہ جا کے گیمز کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, اور اس قسم کے فیچرز ہیں. لیکن فار دیٹ ہی ہیز ٹو جوائن اے نوکیا کمیونٹی. اب جو وہ ایک ممبر ہے, اب جس
الگ دوسرے بندے سے انٹریکٹ کر رہا ہے, ناٹ نیسسریلی کہ وہ بندہ بھی اسی علاقے میں ہی رہ رہا ہو جس علاقے میں ہمارا پرچیزر رہ رہا ہے. اگر نوکیا کا ایک یوزر جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے تو دوسرا ہو سکتا ہے کہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں بیٹھا ہوا, اور وہ آپس میں اس پروڈکٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. تیسرا جو یوزر ہے وہ دمام سعودی عربیہ میں ہے, چوتھا ڈینمارک میں بیٹھا ہوا ہے, اور جو چھٹا ہے وہ راول پنڈی میں. اب دیز پیپل دے interacting with each other as well thanks to the internet, thanks to the blogs about their products جس کے بارے میں لوگ اپنے پروڈکٹس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, ایک کمیونٹی میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپس میں مل کے ڈسکشنز کر رہے ہیں on structured set of social relationships, but they're not geographically bound, and all this is possible because of the internet. ایک انٹرنیٹ نے جو فاصلے ہیں اس کو اس حد تک مٹا دیا کہ لوگ جو کہ ہزاروں لاکھوں میل دور ایک دوسرے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سملر پروڈکٹ یوزیج کی بیسس پہ ایک ورچوئل کمیونٹی کا حصہ بن گیا. دس از سم تھنگ وچ از becoming a significant part of people's social lives. ہماری روزمرہ کی زندگی کا یہ ایک حصہ بنتی جا رہی ہے چیز. A step ahead, لوگ فیس بک پہ کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں, فیس بک کے تھرو پروڈکٹس اور سروسز کی مارکیٹنگ بھی ہو رہی ہے, برانڈ کی امیج ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, اور برانڈ کمیونٹی بھی بنی ہوئی ہے. Companies, they actually entice their customers by encouraging them to join their pages on Facebook, on Twitter, like their products on Facebook and get a certain discount. Why are they doing this? Companies, they're doing this because they want to attract their customers کہ وہ ان کی برانڈ پیجز کو آ کے جوائن کریں. اب اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو کمپنیز کو فیڈ بیک مل رہا ہے. جب آپ فیس بک پہ جا کے فلپس بلب کی کمیونٹی کو جوائن کر لیتے ہیں تو اینڈ یو آر گیونگ دیم فیڈ بیک کہ میرا بلب تو اتنا اچھا نہیں چلا, اس میں یہ ایشو آ رہا ہے, دوسری کمپنی جو ہے اس کے بلبس کی یہ بینیفٹس ہیں, تو کمپنی اس کو ایک فری کا فیڈ بیک مل رہا ہے. جو اس کو پہلے ریسرچ میں, بزنس ریسرچ میتھڈالوجیز میں کویسچنرز بنانے پڑتے تھے, فوکس گروپس بٹھانے پڑتے تھے, اس کو لوگوں کو ڈیٹا مائننگ کمپنی سے جا کے ڈیٹا لینا پڑتا تھا, بزنس ریسرچ کمپنیز کو پے کر کے انفارمیشن حاصل کرنی پڑتی تھی, وہ اس کو فری آف کاسٹ اویلیبل ہو رہی ہے, اور وہ اپنی فری کی ایڈورٹائزنگ بھی کر رہے ہیں. دے کین انفارم customers about their new launch, new fashions, new designs coming in, about their sales. تو کمپنی اپنی انفارمیشن بھی دے رہی ہے اور کسٹمرز کی انفارمیشن بھی حاصل کر رہی ہے. So it's an ongoing continuous two-way process. अब brand communities, they are characterized by certain features, by certain characteristics. سب سے پہلی اس میں چیز یہ ہے کہ a set of shared attribute towards the product. ایک shared attitude ہے towards the product. And now what is that attitude? It may be a negative or a positive predisposition towards an object. ہم کہتے ہیں نا کہ جی میرا اس چیز کا ایک بڑا اس کا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے, وہ نہ کہتے ہو یار وہ جو میرا باس ہے نا اس کا میرے لیے بڑا ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے. What is that attitude thing? What is that pinching thing جس کو ہم ایٹیٹیوڈ کہہ دیتے ہیں؟ تو وہ ایک پری ڈسپوزیشن ہے, یعنی ایک آن دا بیسس آف ایکسپیرئنس ایک کسی بھی چیز کے بارے میں ایک کسی کا جو خیال ہے اس کے آن دا بیسس آف دا کوگنیٹو انٹریکشنز ایک امیج, ایک ایٹیٹیوڈ جو ڈیولپ ہو جاتا ہے ٹورڈز اے پروڈکٹ, اس کی بیسس پہ یہ برانڈ کمیونٹیز بن رہی ہوتی ہیں. دا پیپل دے ہیو سملر ایٹیٹیوڈس ٹورڈز اے تھنگ. وین وی سے ایٹیٹیوڈز کا ورڈ یہاں پہ اتنا
اچھے طریقے سے پلیس ہوا ہے, بیکاز ایک کمیونٹی میں لوگوں کا کسی ایک پروڈکٹ کے لیے ایک اچھا ایٹیٹیوڈ بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. دے may have a good feedback about a product or they may have a negative feedback, but they're all related on the basis of their shared thoughts. This is one of the characteristics of the brand communities. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بلیفس ہوتے ہیں اباؤٹ دا برانڈ, اباؤٹ دیئر کمپنی, اس کے جو ایک شیئرڈ کانشیسنیس کا ایک ایلیمنٹ آ رہا ہوتا ہے. جو ریچولس, جو ٹریڈیشنز جو ہیں, اس سے لوگ ایک برانڈ سے, ایک رشتے سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. اور وین یو آر سٹنگ ٹوگیدر ان اے کمیونٹی, تو بیسیکلی ایک مورل گارڈینشپ جو ہوتی ہے وہ ایک انکانشیسلی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. آپ اس برانڈ کے ایک گارڈینشپ, یو ٹیکنگ کیئر آف دا برانڈ. اف دیر از اینی پرابلم, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی ایشو ہوتا ہے, you can instantly people they start giving in their feedbacks, they're pouring sympathies about the product کہ یہ ہو گیا اس کمپنی کو, KFC کے اس آؤٹ لیٹ کو جلا دیا گیا. بڑا افسوس ایک ہو رہا ہے. افسوس کے ساتھ ساتھ کمپنیز جو ہیں وہ اپنے جو ان کی لوئلٹی بیس ہے وہ اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. پیپل آر ایکچولی گیٹنگ کنیکٹڈ ٹو برانڈز, ٹو کمپنیز. وہ ایک کنیکشن, ایک رشتہ بنتا جا رہا ہے. انکانشیسلی پیپل دے اسٹارٹ کیئرنگ فار دوز برانڈز. سو برانڈ کمیونٹیز کا ایک افیکٹ لوگوں کو, ایک وہ اپنے لوگ اپنی پروڈکٹس کے ساتھ بندھتے جا رہے ہیں, ایک ریلیشن شپ, ایک رشتے میں بن رہے ہیں. A brand that is well liked enough to inspire a community to grow around it clearly has a number of loyal consumers, and therefore they hold a generally positive thing for the brand. جب لوگ کسی ایک برانڈ کمیونٹی کا حصہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, اگر وہ willingly کسی چیز کا آپ حصہ بن رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ they have some sort of a feeling for that product. وہ اس پروڈکٹ کے بارے میں کچھ خیال ہے ان کے, کچھ سوچ ہے ان کی, اور اس وجہ سے وہ اس پروڈکٹ کے ایک ممبر بنے ہوئے ہیں, ان کی ممبرشپ ہے اس کمیونٹی کے ساتھ. اینڈ دیٹ از اے پازیٹیو تھنگ کہ وہ اگر وہ دے ہیو اے فیلنگ فار دیٹ کمپنی, وہ اس کمپنی کے بارے میں دے کیئر فار اٹ, ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے, دے تھنکنگ اباؤٹ دا پروڈکٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو وہ اس کمپنی کے بارے میں آلریڈی پازیٹیولی سوچ رہے ہیں, سو دس از گڈ فار دا کمپنی, کیونکہ ان کو بغیر کسی ایفرٹ کے ایک پازیٹیو chunk of customers already at hand. Or the people who are negatively thinking about the product, it gives an opportunity for the company کہ وہ ان لوگوں کو بھی by providing them some sort of services, by providing them with some sort of incentive, وہ ان کو بھی اپنی products کی جانب مائل کر سکیں. تو potential تو ہے. So that's why brand communities are so important to consider. Member of the brand's community are the greatest critics and the greatest fans as well. وہ اس because they care about the product, because they're affected by the product, وہ لوگ the members of the brand community وہ بہت open ایک اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں. because صرف وہی کوئی آدمی یا وہی کوئی بندہ کوئی اچھا فیڈ بیک دے گا کسی پروڈکٹ یا سروس کے بارے میں جس کے بارے میں وہ ایکچولی کیئرز فار اٹ. جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کوئی فیڈ بیک دیں گے نا. اف یو آر انڈیفرنٹ, آپ کہیں گے ٹھیک ہے یار, پانی تھا نا, پی لیا, اچھا نہیں تھا, ختم ہو گئی بات. اف یو ڈونٹ کیئر, دیٹ ڈزنٹ میٹر. بٹ اف یو آر کیئرنگ اباؤٹ دیٹ پروڈکٹ, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی اچھائی یا برائی, اس کی امپروومنٹ یا اس کا ایک ڈاؤنورڈ ٹرینڈ سے آپ کو افیکٹ ہو رہا ہے, اینڈ دین you would like to convey this message. تو اس وجہ سے برانڈ کمیونٹیز جو ہیں افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ are they very possessive about the understanding or and the views illustrated by their loyal consumers. جو برانڈ کمیونٹیز ہیں, ایک گڈ ڈیولپڈ پروڈکٹ کے جو کمیونٹیز ہیں وہ انکریج کرتی ہیں اپنے ممبرس کو, اور وہ ان کے ویوز کو بہت سیریسلی لیتی ہیں.
اس کا ایگزامپل یہ کہ وہ سم ٹائم بیک کوکا کولا نے اپنی ریسیپی کو چینج کر دیا, لیکن اس ریسیپی کو چینج کرنے کا افیکٹ یہ آیا کہ ان کے بہت سارے جو لوئل کسٹمرز تھے انہوں نے نہ صرف کوکا کولا کا استعمال کم کر دیا, جس کی وجہ سے ان کی سیلز دے ڈراپڈ ڈراسٹکلی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے برانڈ کمیونٹیز جو تھی اس پہ جا کے اس کے بارے میں بے تحاشا لکھا. اس کا افیکٹ یہ ہوا کہ کمپنی اس کو اٹ ہیڈ ٹو ری انسٹیٹ اٹس اوریجنل ریسیپی, اور وہ جو نیو ٹیسٹ تھا, وہ جو کمپنی کی پروڈکشن اور ریٹرینچمنٹ کے جو دورانیہ تھا, وہ 3 مہینے کے لیے the new recipe it only lasted for only a period of 3 months, but because of the brand community the company understood very quickly, instantly اسے پتا چل گیا کہ یہ جو ہماری نئی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ پاپولر نہیں ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے انہوں نے کوئکلی مارکیٹرز نے اپنے اس مارکیٹ پلان کو جو ہے اس کو امینڈ کیا, پروڈکٹ ریسیپی چینج کی اور اپنی ریورٹ کر دیا اوریجنل ریسیپی کو, اور وہ سیلز جو کہ 3 مہینے میں ڈراسٹکلی نیچے ہو رہی تھی اس کو پھر سے اٹھا دیا. سو دس از اے پریکٹیکل بینیفٹ آف اے برانڈ کمیونٹی. پرچیزز کی ریپیٹ پرچیزز اینڈ دین ریپیٹ پرچیزز, which I keep saying is the key to long-term profits. وہ ایک برانڈنگ کی وجہ سے ریپیٹ پرچیزز کا ایلیمنٹ سگنیفیکنٹلی انکریز ہو جاتا ہے, بیکاز ایک ہیومن نیچر ہے دیٹ ہیومنس دے انسٹنکٹیولی اوائڈ اننیسیسری رسک. ہم میں سے کوئی بھی بندہ زیادہ سے زیادہ کوئی رسک لینا نہیں چاہے گا. ہیومن بینگس دے پریفر کہ وہ جس سیٹ آف کنڈیشنز میں, جس سیٹ آف پروڈکٹس کو وہ یوز کر رہے ہیں اور جس سے وہ سیٹسفائڈ ہیں, وہ ان کے اس سیٹنگ کو چھیڑنا نہیں چاہیں گے. وہ چینج, ہیومن بینگز آر بیسیکلی ریزسٹنٹ ٹو چینج. ہم میں سے, آپ میں سے کوئی بھی چینج جب آتا ہے تو ہم تھوڑے سے انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. آپ ابھی مجھے جس موڈ آف ویورشپ پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, اگر میں اس کو چینج ہم کر دیں, یا آپ جس اسکرین پہ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ نے اپنے ایک اینگل بنایا ہے مجھے دیکھنے کا, اف یو سڈنلی چینج دیٹ, اور آپ اپنے ٹی وی کا اینگل چینج کر دیں گے تو یو ول بی انکمفرٹیبل کہ یہ جو ایک بدلاؤ آیا ہے اس سے آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں. سو ہیومن بینگس بیسیکلی وی اوائڈ ٹیکنگ رسک. اسی طرح برانڈنگ میں, اسی طرح مارکیٹنگ کے بائنگ کے ایسپیکٹ میں, پیپل وڈ لائک ناٹ ٹو ٹیک اے رسک, کیونکہ وہ کوئی نئی چیز جب ٹرائی کر رہے ہیں تو وہ ایک رسک لے رہے ہیں کہ ان کا پیسے ویسٹ ہو سکتے ہیں. اف دا پروڈکٹ ڈز ناٹ سیٹسفائی دیم, تو وہ جو چیز جسے وہ آلریڈی یوز کر کے اکسٹمڈ ہیں, وہ اس کے بجائے اگر کچھ اور چیز کو استعمال کر رہے ہیں, سو دس مینس کہ دے آر ٹیکنگ اے رسک. اس کے ساتھ ساتھ دیر آر ادر رسکس ایز ویل, that the ego risk if the product is unflattering. For example, آپ نے کوئی clothes لیے اور those clothes were not very well liked. You may have this feeling, this fright that if these clothes did not well fit, and if I don't look good, people can make fun of me. They would not like me. They would talk about me behind my back or in front of me. یا ایک فزیکل رسک بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی فالٹی مشینری گھر میں انسٹال کر لی, اور وہ if that doesn't work تو that could be unsafe for you. آپ نے گھر میں کوئی ایسی مشینری, کوئی بلینڈرز, کوئی چاپرز آپ نے استعمال کیے کچن میں جو کہ انسیف ہیں, تو وہ آپ کو ایک باڈیلی ہارم پہنچ سکتا ہے. So a brand that has been bought before and it satisfy your needs, so people are more likely to continue to buy that product over and over the period of time, so that they're not exposed to taking excessive risks. لوگ اپنے on the basis of their experience, اگر کسی product کا if they have a good experience, it can result in a happy customer, جو کہ who continues to purchase the same product over and over again. However,
ایک بیڈ ایکسپیرئنس کی صورت میں ایک کسٹمر جو ہے وہ ہی وڈ ناٹ لائک ٹو بائی دیٹ پروڈکٹ اگین, چاہے اس کو کتنی زیادہ بہتر آفر کیوں نہ دیں, وہ نہ وہ صرف پروڈکٹ لے گا بٹ وہ اس پروڈکٹ کے بارے میں ایک نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ, ایک غلط انفارمیشن بھی بتائے گا, لوگوں کو بتائے گا کہ بھائی آئی واز ناٹ سیٹسفائڈ بیکاز وہ جو میں نے پروڈکٹ یوز کیا اس میں یہ خرابیاں تھیں, سو پلیز یو ڈونٹ یوز اٹ از ویل. سو اٹریکشن اینڈ ریٹینشن are the two basic phenomena when you are thinking as a marketer of developing a brand. ایک برانڈ کی ڈیولپمنٹ میں اٹریکشن اور کسٹمر ریٹینشن, کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنا اور پھر ان کی اس اٹینشن کو ریٹین کرنا جو ہے, اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا لانگ ٹرم پروفیٹیبلٹی, فار کسٹمر سیٹسفیکشن. Here we'd like to discuss the concept of retail leverage. بہت ساری countries میں large retailers, they have the enormous power when it comes to setting prices and dictating terms to the purchase to and sales decision. اب آپ میٹرو کی ایگزامپل لیں پاکستان میں, it is a huge retailer. اب میٹرو پاکستان because of the fact کہ کمپنیز, ملٹی نیشنل کمپنیز, وہ بجائے اس کے کہ وہ پرائسز بتائیں میٹرو کو, بیکاز آف دا میگنیٹیوڈ آف سیلز جو کہ کمپنیز کی انڈر ون روف میٹرو میں ہو سکتا ہے کہ وہ مہینے کی جتنی سیلز لکس صابن کی سیل یونیلیور کو دے رہی ہیں اتنی پوری کی پوری سیل یونیلیور کو ایک پرٹیکولر ایریا کی 10 شاپ سے مل کے اتنی سیل ہوتی ہے جتنا ایک سٹور سیل دے رہا ہے. تو دین میٹرو کی ایک بارگیننگ پاور بن جاتی ہے. اٹ کین ایکچولی ٹیل دا یونیلیور لوکل ڈسٹریبیوٹرز کہ جی یہ میں 25 روپیز کا سوپ نہیں سیل کروں گا, وی گوئنگ ٹو سیل اٹ فار 23 روپیز. یو ایدر پٹ یور برانڈ ہیئر اور یو ڈونٹ, یو کین ریموو اٹ اینڈ ہم آپ کا کمپیٹنگ برانڈ رکھ لیں گے. اینڈ ان دیٹ ٹائمس دا کمپنی از ایکچولی فورسڈ کہ وہ اس ریٹیلر کے اوپر جو ہے اتنا وہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ایگری کرتے ہیں. سو ریٹیلرز they have a great buying power as well in a lot of situations. There are some branded products, they're so popular کہ ریٹیلر جو ہے اس کا بھی کام ان پروڈکٹس کے بغیر نہیں چل سکتا. جس طرح ایک ریٹیلر کی ایک لیوریج ہے کہ وہ اس کی ایک بارگیننگ پاور آ جاتی ہے, اسی طرح there are some products which have over the period of time have such a strong brand recognition, اتنی strong اس کی برانڈ امیج ہے کہ ریٹیلرز cannot afford کہ وہ ان برانڈس کو نہ رکھیں. فار ایگزامپل کیلوگز کا سیریل, اب وہ اتنا ایک پاپولر برانڈ بن گیا ہے پاکستان میں بھی, اس کا ٹیسٹ اتنے اسٹرانگ ہے, وہ اتنے ڈفرینشیٹڈ ہمارے لوکل فوجی سیریلز سے کہ ایوری اسٹور وڈ لائک ٹو ہیو کیلوگ سیریلز. روز پیٹل ٹیشوز, کوکا کولا, پیپسی, سرف, نیسلے کے آئٹمس, یہ وہ نام ہے کہ اگر ریٹیلرز جو ہیں وہ ان پروڈکٹس کو نہیں رکھیں گے تو اس اسٹور کی پاپولیرٹی افیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی, بیکاز یہ اتنے پاپولر برانڈز ہیں, اتنے کامن یوز کے برانڈز ہیں. ایون ایک somebody who belongs to the lowest economic scale کا, جو کہ بہت ہی لو اکنامک کلاس سے بھی ہے, ایون ہی would like کہ وہ جا کے اگر اس نے کپڑے دھونے ہیں تو وہ کہے گا کہ جی مجھے سرف دے دو. اگر ایک اسٹور کے پاس سرف نہیں اور وہ کہے گا نہیں تم یہ دوسرا صابن لے لو, تو ود دا پیسج آف ٹائم اس ریٹیلر کی اپنی پاپولیرٹی, اس کی اپنی ریپوٹیشن افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو دیٹ ریٹیلر وہ پر فورس ہی ہیز ٹو کیپ دا پاپولر برانڈس. سو ریٹیل لیوریج میں ہم نے 2 امپورٹنٹ کانسیپٹس کو ڈسکس کیا ہے. ون کہ ریٹیلرس کی بارگیننگ پاور, اینڈ سیکنڈلی کہ ریٹیلرس پہ افیکٹ آن because of the popularity of these important products. اب ایک نیو کانسیپٹ ادھر ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی نیو پروڈکٹ سکسیس, کہ
بہت انوویٹو پروڈکٹ, نیو کوالٹی پروڈکٹس جو ہیں, they may struggle to make headway in today's markets. Why? Because اکثر دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے انٹرپرینیورز جو ہیں they have launched superb products but they have failed. کیونکہ ایک strong brand gives the vulnerable new product a much better chance of success. A new product may fail, لیکن اگر اس کے پیچھے ایک اسٹرانگ برانڈ نیم ہے, ایک اسٹرانگ برانڈ امیج ایگزسٹ کر رہا ہے, تو وہ اس پروڈکٹ کو چانسز آف سکسیس بڑھا دیتا ہے. کیونکہ کسٹمرز جو ہیں وہ اپنے اسی برانڈ کے, اسی کمپنی کے برانڈ کے جو پریویس پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کے ایکسپیرینسز کو دے ایکچولی ٹرکل اوور, اور وہ اس نئے پروڈکٹ کے یوز کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا اگر اس کمپنی کا یہ پروڈکٹ اچھا تھا تو اس کا یہ والا پروڈکٹ بھی اچھا ہوگا. اگر میکڈونلڈس کا کسی کو ارجنٹینین یا برازیلین برگر پسند آیا تو وہ بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کا اگر برازیلین برگر اچھا تھا تو یہ جو انہوں نے نیا ٹرکش لانچ کیا ہے یہ بھی اچھا ہی ہوگا, سو لیٹس ٹرائی اٹ. آن دا بیسس آف دا برانڈ ایکسیپٹیبلٹی وہ نئے پروڈکٹس کو بھی جو ہیں وہ ٹرائی کریں گے, اس کا یوزیج بڑھ سکتا ہے. سو دس ایکچولی ریڈیوسز دا رسک ایسوسیٹڈ ود ٹرائنگ سم تھنگ نیو, اینڈ سو دا نیو پروڈکٹ از مور لائکلی ٹو میک اٹ into their evoked set of products, and therefore they are more likely to buy it. The consumers are more likely to buy a new product as well. This brings us to the close of this chapter of branding. To summarize all the key concepts that we've studied till now in this particular chapter, we'd see that branding is a way of clearly highlighting what makes your product or service different to and more attractive than that of your competitors. Successful branding is about promoting company's strengths. Remember, we spoke about strengths, weaknesses, opportunities and the threats, SWOT. So successful branding is actually promoting about strengths of the company. Firms need to be sure that they can always deliver on their promises using the strengths which are referred to as their brand values. So these are the key concepts that have summarized what branding is. This brings us to the end of this lecture. We've covered another milestone in our journey towards understanding what strategic marketing is. I hope کہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی, آپ کو برانڈنگ کی امپورٹنس کا سمجھ آئی ہوگی, آپ کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ جس چیز کو ہم آج سے پہلے کامن زبان میں بات کرتے تھے کہ اس کمپنی کا ایک بہت پازیٹیو برانڈ امیج ہے, اس کا یہ بڑا پازیٹیو برانڈ ہے, میں تو برانڈڈ آئٹمس خریدتا ہوں, اس کے پیچھے ناؤ یو ول انڈرسٹینڈ کہ برانڈنگ ہے کیا. کیونکہ یو ایز ٹماروز مارکیٹر وڈ ایکچولی بی انوالوڈ ان ڈیولپنگ اے برانڈ. سو مجھے اس لیکچر کے ساتھ اجازت دیجیے. نیکسٹ لیکچر میں وی گوئنگ ٹو اسٹڈی سم ڈفرنٹ کانسیپٹ which is going to enable you to better understand the strategic marketing process. All for now, and Allah Hafiz.